رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے معطر منور لمحات میں مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں امیر المومنین خلیفہ چہارم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار حلاتہ، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے تذکرہ شہادت کے سلسلہ میں آج کی شہادت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکز پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں آپ کے فیوض و برکات سے زیادہ حصہ عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ وہ ہستیاں جو فیض یاب ہوئیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان ہستیوں میں منفرد مقام کے حامل ہیں۔
زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بہت زیادہ فضائل و مناقب بیان ہوئے، اور پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنی محافل میں، اپنی روایت میں ان تمام فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا، اور چلتے چلتے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ روایات پہنچیں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر مشتمل ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے اسلام کے غلبہ کے لیے جو کردار ادا کیا، وہ کردار بھی بڑا منفرد کردار ہے۔ غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور اس کے بعد خلفائے ثلاثہ کے عہد میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سے جو اسلام کی دھاک بیٹھی اور کفر کی کمر ٹوٹی اور نور اسلام مختلف ممالک کے اندر پہنچا، اس میں بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت منفرد مقام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علم و حکمت میں، فقاہت میں، مسائل کے حل کرنے میں اور بصیرت اور فہم و فراست میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، آپ کے بیان کردہ فقہی اصول اور آپ کے فیصلے امت کے لیے ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ اور علمی ذریعہ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے ثلاثہ کے عہد کے اندر، اور پھر جب آپ خود مسند خلافت پر متمکن ہوئے، آپ نے عقائد اسلامیہ کے تحفظ کے لیے جو کردار ادا کیا، اور خصوصی طور پر تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے آپ کا جو کردار ہے، جہاد اسلامی میں آپ کی جو تاریخ ہے، یعنی جدھر بھی دیکھتے ہیں دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جامع صفات شخصیت ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو ہر جہت میں اتنی وسعت اور فراخی عطا کی، اور بالخصوص تقوی و طہارت اور اس کا جو نتیجہ ہے جس کو ریاضت اور پھر جس کو ولایت سے تعبیر کیا جاتا ہے، رب ذوالجلال نے آپ کو سلاسل ولایت کے لحاظ سے بھی منبع بنایا، اور پھر فیضان اہل بیت کی ترویج کے لحاظ سے اور نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں اس کی برکات کا ظہور ہوا، تو اس کے لیے بھی رب ذوالجلال نے آپ کو محور اور مرکز بنایا۔ آپ کا جو ٹکراؤ اپنے عہد میں خوارج کے ساتھ ہوا، تو جس کے لحاظ سے آپ کو خوارج کے مقابلے میں بہت بڑی جنگ بھی کرنی پڑی، وہ اصول بھی آپ کے یقیناً امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ فرمان تھا، جب ذوالخویسرہ نے آ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کے قتل کی اجازت مانگی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کی آزمائش ہے، اور اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے مگر وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور ساتھ یہاں تک ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری میں موجود ہے، یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم وعملہ مع عملہم، کہ اتنا یعنی بڑا وہ مسلمانوں کے لیے مشکل مقام ہوگا انہیں سمجھنے میں
کہ اے صحابہ تم اپنی نمازیں ان کے مقابلے میں حقیر جانو گے، تم اپنے روزے ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، اور اپنی جو دینی عمل ہیں ان کو تم ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ یعنی ان ساری چیزوں کے پردے ان پر پڑے ہوں گے، اور ان کے اندر جو گند ہے وہ کوئی عام نظر دیکھ نہیں پائے گی، اس قدر مسلمانوں کے لیے اس میں آزمائش ہوگی۔ تو یہ جو فتنہ تھا، اس فتنے کو عیاں کرنے میں اور اس کا مقابلہ کرنے میں، اور بالآخر انہی کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرنے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس جہت میں بھی ہمیں امت کے رہبر نظر آتے ہیں، اور آپ نے واضح الفاظ کے اندر اس فتنے کا جو سین تھا اس کو بالکل پردے ہٹا کر لوگوں کے سامنے رکھا، اگرچہ اس کے نتیجے میں آپ کو اپنی جان بھی دینا پڑی، شہید بھی ہوئے، مگر اسلام کے خلاف یہ جو شدید ترین فتنہ تھا، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مخلوق میں سب سے شریر سمجھتے تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہادی قوت نے اس فتنے کی سرکوبی میں بھی اور قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی کے لحاظ سے بھرپور کردار ادا کیا۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دیگر بہت سی غیب کی خبریں دیں، آپ نے شہادت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی خبر دی، اور آپ کا برحق ہونا بیان کیا، اور وہ فتنہ کہ جس کی سرکوبی کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہونے والی تھی، اس فتنے کی مذمت کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنے فرامین امت کو عطا کیے۔ دلائل النبوہ جلد نمبر 6 میں پورا باب ہے، باب ما رویہ فی اخبارہ بتأمیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتلہ فکانا کما اخبارہ، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی خبر دی کہ آپ مسند خلافت پہ متمکن ہوں گے، اور پھر شہادت کی خبر دی کہ آپ کو اسلام کے تحفظ کی راہ میں شہید کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہاں یعنی امام بہقی یہ دلائل النبوہ کے اندر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خبر دی یہ ویسے ہی ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر پر جو غیب کی خبر تھی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلع بھی تھے، اور اس پر آپ کا پورا یقین بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے۔ حضرت فضالہ بن ابی فضالہ انصاری ان سے مروی ہے کہ حضرت ابو فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدری صحابی تھے، اور پھر وہ انصاری تھے، وہ کہتے ہیں کہ خرجت ما ابی عائد لعلی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ من مرض اصابہ، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر، ابھی آپ کی خلافت کا زمانہ نہیں تھا، اس سے پہلے علیل ہو گئے، اور ان کی عیادت کے لیے حضرت ابو فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ جس وقت وہاں پر گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے اندر دنیا سے رخصت ہونے اور اس طرح کے معاملات کا تذکرہ ہوا، جس طرح عام جو سخت بیماری ہو تو اس طرح کی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ فقال علی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر، یعنی ابھی آپ کا خلافت کا زمانہ بھی نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کا یہ معاملہ، تو یہ لوگ جو عیادت کرنے آئے ہوئے تھے، آپ نے ان سے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الیہ اللہ اموت حتی
اُعَمَّرَ، کہا کہ اب ایسی باتیں دنیا سے رخصت ہونے کی میرے لحاظ سے مت کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ مجھے خلیفہ نہیں بنایا جائے گا۔ تو اس بیماری کی بنیاد پر جو اب آئی ہوئی ہے، میں دنیا سے نہیں جاؤں گا، یہ مجھے یقین ہے، چونکہ مجھ سے یہ عہد ہے، عہد الیہ اللہ اموت حتی اؤمر، کہ جب تک کہ مجھے امیر نہیں بنا لیا جائے گا، امیر المومنین، اس وقت تک میں دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ عہد خلافت تو تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مگر خلافت بلا فصل کا عہد نہیں تھا۔ اگر خلافت بلا فصل کا عہد ہوتا تو مولا علی اس کو بیان کرتے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ میرے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ مجھے امیر المومنین بنایا جائے گا، اور ابھی وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، مجھے امیر المومنین بنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ثم تخضب ہذہ من دم ہذہ، حاضی جو پہلا اس کا اشارہ داڑھی کی طرف کیا، اور جو دوسرا حاضی ہے اس کا اشارہ یہ کھوپڑی کی طرف کیا، سر کی چوٹی کی طرف، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد فرمایا ہوا ہے کہ میں اس وقت تک فوت نہیں ہوں گا، موت نہیں آئے گی میرے پاس جب تک کہ مجھے امیر نہیں بنا لیا جائے گا، امیر المومنین۔ اور پھر امیر المومنین بنانے کے بعد اس وقت تک موت نہیں آئے گی، روح میرے بدن سے نہیں نکلے گی جب تک کہ اس جگہ کے خون سے میری داڑھی سرخ نہیں ہو جائے گی۔ یعنی یہ دو خبریں غیب کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت سے پہلے ایک موقع پر عیادت کرنے والوں کو سنائیں، اور اس میں ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے علم غیب عطائی کے لحاظ سے، وہ بھی پتہ چلا کہ یہ عقیدہ سب سے پہلے ان بزرگ ہستیوں کا ہے، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر اس پر یقین نہ ہوتا تو کہتے یہ مستقبل کی بات ہے، پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور میں خواہ اس پر لوگوں کو پکا کرتا رہوں۔ تو ان کا یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا ہے ویسے ہی ہوگا، وہ صرف ایک کل کی خبر نہیں رکھتے، وہ تو کروڑوں کل کی خبر رکھتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر آپ نے یہ دونوں چیزیں بیان کی، اور اس میں جہاں اپنی خلافت کا ذکر کیا، اسی خلافت کے اختتام پر اپنی شہادت کا بھی ذکر کیا کہ میری شہادت ہوگی اور مجھ پہ حملہ ہوگا، اور اس حملے کے نتیجے میں میری داڑھی جو ہے وہ خون سے تر ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں پھر میری طرف موت آئے گی اور میرا وصال ہوگا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا یہ جو بیماری مجھ پر آئی ہوئی ہے، ابھی اس کے نتیجے میں رخصت نہیں ہوں گا، کیونکہ ابھی وہ شرائط نہیں پائی گئیں جو شرائط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ دوسری اسی باب کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ حضرت زید بن وہب کہتے ہیں جاء قوم من البصرہ من الخوارج الى علی رضی اللہ تعالی عنہم فیہم رجل یقال لہ الجعد، کہ بصرہ سے کچھ لوگ آئے جو کہ خارجی تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ ان میں ایک شخص کا نام جعد تھا۔ تو چونکہ خوارج کا یعنی مجالس میں بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ آپ بصرہ میں ایک موقع پر تقریر کر رہے تھے تو مجمع میں خارجی جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ یہ ان کا نعرہ تھا خوارج کا، اس آیت کو انہوں نے اپنا نعرہ بنایا ہوا تھا۔ تو اس سے
وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر طنز کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، اور معاذ اللہ یہاں تک کہ آپ کے ایمان کا انکار کرتے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی آپ کو ہم امیر المومنین کیسے مانیں، معاذ اللہ آپ تو مومن بھی نہیں ہیں، کس لیے کہ آپ نے قرآن کا انکار کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اور آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات جو ہیں اس میں فیصلہ ان کا تم نے مانا ہوا ہے کہ جو یہ فیصلہ کریں گے وہ ہم تسلیم کر لیں گے، جس کو تاریخ میں مسئلہ تحکیم کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے تم نے غیروں کا حکم مانا جبکہ حکم صرف اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں کہا کہ کلمات حق ارید بہا الباطل، کہ یہ آیت بالکل سچی ہے، یہ تم جو لفظ پڑھ رہے ہو لیکن جو تم مراد لے رہے ہو وہ بالکل جھوٹ ہے، وہ ہرگز اس کا صداقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جس طرح کے وہ بصرہ میں جلسہ کے دوران یہ نعرہ انہوں نے لگایا، تو یہاں اس شخص نے جس کا نام جاد تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرتے کرتے کہا اتق اللہ فإنک میت، یعنی اسی موضوعات جو تھے ان سے اختلافی خوارج سے کہنے لگا اللہ سے ڈرو، آپ نے مر جانا ہے، انک میت، یہ لفظ اس نے استعمال کیے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ گرفت تھی الفاظ کے اوپر، تو آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ بل مقتول قتلا، فرمایا کہ میں تبھی موت سے دنیا سے جانے والا نہیں ہوں، میں شہید ہونے والا ہوں۔ تو یعنی اس گفتگو میں بھی جب وہ ایک ویسے عام سچی سے انداز میں کہہ رہا تھا کہ اتق اللہ فإنک میت، تو آپ نے اس میں بھی اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ میرا دنیا سے جانا وہ شہادت کی شکل میں ہے، اور اس شہادت کی خبر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے چکے ہیں۔ خوارج کے ساتھ جو آپ نے ٹکر لی تھی اس میں خصوصی طور پر عراق کے اندر جو ہرورہ بستی تھی جہاں خوارج کا مرکز تھا، وہاں پر آپ فوج لے کر جب گئے تو جنگ سے پہلے وہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج سے مناظرہ کیا۔ یہ نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، اس کے اندر تفصیلاً اس مناظرے کا تذکرہ ہے۔ اس طرح طبرانی معجم کبیر میں بھی اس مناظرے کا تذکرہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ آپ زور ٹھنڈی کر کے پڑھیں، تو میں ایک بار ان کا جو عذر ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایسے ہی نہ مارے جائیں، ان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو علمی طور پر دلائل دے کر ہم ان کی ہدایت کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی کہ وہ ان سے بات چیت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوارج کے مرکز میں تشریف لے گئے مناظرہ کی نیت سے، تو ہزاروں لوگ وہاں پر موجود تھے، اور بظاہر ان کا شعار جس طرح کے پہلے حدیث پڑھی ہے بہت تقوی، پرہیزگاری اور اس طرح کے معاملات تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس ہستی سے تمہیں کیا اختلاف ہے کہ جو داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ انہوں نے تربیت پائی ہے، ان کی سیرت بڑی عمدہ ہے، صورت بہت اعلیٰ ہے اور کردار بڑا اچھا ہے، اور تم غنیمت جانو کہ وہ مسلمانوں کے اس وقت امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، اور تم اتنے بدبخت بنے ہوئے ہو کہ امیر المومنین ماننا تو درکنار، تم کہتے ہو معاذ اللہ وہ مومن بھی نہیں ہے، کہ یہ کیا تمہارا اختلاف ان سے کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ
ہم بس صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں اور یہ قرآن کے مخالف ہیں معاذ اللہ، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے بتائیں کس جگہ انہوں نے قرآن کی مخالفت کی ہے۔ تو اس طرح یہ پھر مناظرہ شروع ہوا اور انہوں نے اپنے 3 اعتراض بتائے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے جامع طریقے سے ان کے جواب دیے کہ ہزاروں خارجی تائب ہو کے اہل سنت بن گئے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل کا ان کے سامنے یعنی خوارج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ تفصیل سے سارے دلائل یعنی وہ نصب الرایا کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، جو آپ نے خارج کے اعتراضات پر جواب دیے۔ مثلا انہوں نے جب یہ ان الحکم الا للہ یہ پڑھا تو کہ کہنے لگے اللہ کہتا ہے حکم صرف اللہ کا ہے، تو انہوں نے غیر اللہ کا مانا ہے۔ یہاں سے ویسے سمجھنے کے لحاظ سے جب لوگ ڈھونڈنے نکلے کہ خارجی کون ہوتے ہیں یا آج معاشرے میں کون خوارج ہیں، تو پھر اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ اس وقت معاشرے میں کون خوارج ہیں اور کون للہ الامر، اور اس طرح کی یہ آیات پڑھ کر آیات بر حق ہیں، آگے سے مطلب جو ہے وہ اپنا نکالتے ہیں اور اپنا نعرہ انہوں نے بنایا ہوا، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اور یہ غیر اللہ کا انہوں نے حکم مانا ہے، تو یہ قرآن کے خلاف ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حکم صرف اللہ کا ہے، یہ برحق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کا حکم اس کا مظہر آگے اللہ کے بندے بھی بن جاتے ہیں۔ حکم اصل میں اسی کا ہے، لیکن اس کا حکم اس کا اظہار آگے کچھ بندوں سے بھی ہوتا ہے، تو جب بندوں سے اس کا اظہار ہو تو حکم پھر بھی اللہ کا ہی رہتا ہے، جب اس کے اصولوں پر ہو، اس کے فرمان کے مطابق ہو، تو جو آگے اس حکم کو بیان کر رہا ہے، فیصلہ کر رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو حکم پھر بھی اللہ کا ہی رہتا ہے۔ یہ فیصلہ کر کے بتانا آگے یہ منصب بندے کو دیا گیا ہے کہ وہ قرآن پڑھے اور قرآن سے فیصلہ کرے، سنت پڑھے اور سنت سے فیصلہ کرے۔ اس پر آپ نے ان کو فرمایا کہ دیکھو کہ قرآن مجید میں ہے ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، کہ میاں بیوی کے جھگڑے کی صورت میں قرآن کہتا ہے کہ 2 حکم بناؤ، حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک ہے مرد کی طرف سے حکم، ایک ہے بیوی کی طرف سے حکم۔ تو آپ نے فرمایا ایک گھر کے مسئلے میں قرآن 2 حکم ماننے کی اجازت دے رہا ہے، تو کیا قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے؟ ان الحکم الا للہ اگر تمہارا والا مطلب لیا جائے تو پھر قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے کہ ادھر کہتا حکم صرف اللہ کا ہے، ادھر کہتا ہے کہ حکم اس بندے کا بھی ہے جس کو مرد اپنی طرف سے فیصل بنا لے، اور حکم اس کا بھی ہے جس کو عورت اپنی طرف سے فیصل بنا لے، تو اس سے تو پھر قرآن ہی نہیں رہے گا۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، قرآن اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا تو پھر اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ اس کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ ایک ہی بات کرتا ہے، اور اگر تمہارے والی بات لی جائے تو پھر تو 2 باتیں کر رہا ہے، کہیں کہتا ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے، کہیں کہتا حکم اللہ کے بندوں کا بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا خدا کے بندو سوچو تو صحیح، صرف ایک آیت رٹ لی ہے تم نے، نہ آگے پڑھتے ہو نہ پیچھے پڑھتے ہو، باقی قرآن بھی پڑھو تو تمہیں پتا چلے کہ حقیقت میں حکم اللہ کا ہی ہے، لیکن جب اللہ کے قانون کے مطابق کوئی بندہ اس حکم کو بیان کرے تو اس کی اجازت بھی قرآن نے دی ہوئی ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہے جب ایک گھر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے 2 حکم ماننے جائز ہیں
تو پوری امت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مولا علی نے 2 حکم مان لیے ہیں، تو اس میں کیا خرابی ہو گئی؟ ایک یہ مثال دی، اور دوسری فرمایا کہ یہ جو حالت احرام میں شکار کر بیٹھے کوئی، تو اب اس کے جزا دینی پڑے گی، اس شکار کی کتنی دے؟ تو فرمایا قرآن کہتا ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم، یعنی کسی نے خرگوش مار دیا حالت احرام میں، تو پھر فرمایا جو تم میں سے 2 عادل آدمی ہیں، یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 عادل آدمی جو حکم کریں گے کہ 10 روپے دینے ہیں، 20 روپے دینے ہیں، زمانے میں جو صدی ہو، جو ریٹ ہو، اس کے مطابق پیسے اب اس خرگوش کی اس پر کتنے لازم آئیں گے جس نے حالت احرام میں اس کا شکار کیا۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، 2 عادل آدمی اس کا جو فیصلہ کریں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مسئلے پر ابن عباس نے کہا کہ ربع درم کا خرگوش ہو، یعنی 4 آنے کا خرگوش، اس کے خون کے مسئلے پر تو قرآن کہتا ہے کہ 2 حکم مان لو، جو حکم دیں، جو فیصلہ کریں۔ تو فرمایا کہ خرگوش کا خون بڑا ہے یا امت کا خون بڑا ہے؟ اس خرگوش کے مسئلے پر جب حکم ماننا جائز ہے کہ جو حکم دے، جو فیصلہ کرے، تو پھر پتہ چلا کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ والوں کا بھی حکم ہے۔ ان الحکم الا للہ سے اللہ والوں کے حکم کی نفی نہیں، بتوں کے حکم کی نفی ہے، طاغوت کی نفی ہے، اللہ والوں کے حکم کی نفی نہیں ہے۔ لہذا خرگوش کے خون کے مسئلے پر جب 2 ماننے جائز ہیں، تو امت کے خون کی حفاظت کے لیے مولا علی نے جو 2 مان لیے ہیں، ان کے حکم کو ماننا یہ کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس طرح کر کے آپ نے انہیں دلائل سے یہ سمجھایا، تو جس کے نتیجے میں ہزاروں خارجی تائب ہو گئے اور سنی بن گئے، اور پھر جو پیچھے بچے تو ان کے خلاف مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی، اور پھر ان کے سر اتارے گئے، اور وہ جب لاشیں پڑی تھیں تو کہا گیا کہ آسمان کے نیچے یہ بدترین لوگ تھے جو قتل کیے گئے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں یہ جو فتنہ تھا، یہی بالآخر آپ کی شہادت کا باعث بنا کہ وہ جو نہایت شقی انسان تھا ابن ملجم، اس کا اسی فرقے سے تعلق تھا، اور عین شہادت کے وقت بھی اس نے اسی چیز کو دہرایا تھا۔ یعنی جس وقت وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ معاذ اللہ حملہ کر رہا تھا، تو اس وقت بھی اس نے یہ لفظ بولے الحکم للہ یا علی لا لکا ولا لاصحابک، کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ یعنی وہ غلطی جنہوں نے نظریہ کی غلطی اور اس کا جو غلط مطلب جنہیں رٹوایا گیا تھا، جو طائب نہیں ہوئے تھے، اور جو پھر یہ آگے فتنہ بڑھ رہا تھا، وہ اسی چیز کو لے کے آگے چل رہے تھے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں جہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا، تو اس موقف میں آپ کی صداقت کا بھی ذکر کیا، اور جو مقابلے میں فتنہ تھا ان کی مذمت بھی کی، اور وہ بھی سارے کا سارا حدیث شریف میں موجود ہے۔ مستدرک للحاکم کے اندر وہ الفاظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے، حدیث نمبر 4734، مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 کے اندر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر دونوں اکٹھے تھے، اور درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے آرام کر رہے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جگانے کے لیے تشریف لائے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا تراب، یعنی ایک تو
ابو تراب اس وقت فرمایا جب مسجد نبوی شریف میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما تھے، لیکن یہ علیحدہ یعنی جنگ کا وقت تھا جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آرام کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک غیب کی خبر دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا الا احدثکما باشق الناس رجلین، میں آپ دونوں کو یعنی حضرت عمار بن یاسر اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، کیا میں آپ دونوں کو جو کائنات میں دو بدترین شخص ہیں، بدبخت ترین، کیا میں ان کے بارے میں آپ کو اطلاع نہ دوں؟ سوالیہ انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا احدثکما باشق الناس رجلین، یعنی پورے انسانیت میں سے جو دو بڑے بدبخت ہیں، کیا ان دو کے بارے میں تمہیں اطلاع نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ راوی ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوسری وہ شخصیت تھے، کہتے ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مطلع فرمائیں ہمیں کہ انسانیت میں دو بڑے بدبخت ترین لوگ کون ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 احیمر سمود الذی عقر الناقۃ، فرمایا ایک بدبخت ترین تو وہ ہے جس کا نام احیمر ہے۔ کون؟ فرمایا وہ سمود کی قوم کا احیمر، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، ٹانگیں کاٹ دی تھیں۔ ایک بدبخت ترین انسانیت میں وہ ہے۔ اور دوسرا والذی یضربک یا علی علی ھذہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی چوٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دوسرا بدبخت ترین شخص کائنات کا وہ ہے جو اے علی آپ کو اس جگہ پہ ضرب لگائے گا، آپ پہ حملہ کرے گا، حتی تبتل ھذہ من الدم، دوسرا ھذہ داڑھی مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ خون سے تر ہو جائے گی۔ یہ جو حملہ کرے گا آپ پر، یہ کائنات کا دوسرا بدبخت ترین انسان ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو احادیث کے لحاظ سے شہادت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصی مضمون ہے، اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ خبر بھی دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر جو قاتل تھا اس کی بدبختی کے لحاظ سے بھی یہاں تک بتا دیا کہ کائنات کے بدبخت ترین انسان جو دو ہیں، سب سے زیادہ ان میں سے ایک اس احیمر کا ذکر کیا اور دوسرا اس قاتل کا، اور پھر یعنی وہ جس فرقے میں ہے اور جس سوچ پر وہ یہ اقدام کرنے والا تھا، اور جس طرح کہ دوسری روایات میں موجود ہے کہ وہ نظریہ پھر کتنا جھوٹا ہے اور کتنا غلط ہے، خوارج کا وہ نظریہ، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس باطل کو اور باقی ہر قسم کے جو باطل ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ساری زندگی جہاد میں، کہاں سے وہ جہاد شروع ہوا کفار مکہ کے خلاف، اور اس سے پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہ زندگی کی آخری سانس تک آپ نے اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند کیا اور شہادت پائی، اور اس شہادت کا تذکرہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے پہلے کر چکے تھے۔ اب شہادت وہ آپ کی فضیلت ہے، آپ کی عظمت ہے، لیکن وہ جو مجرم تھا جس کے ضرب کے نتیجے میں شہادت ہوئی، شہادت کی عظمت سے اس کو کوئی گنجائش ملنے والی نہیں۔
وہ اشق الناسی ہے۔ یعنی یہ آگے مسئلہ اور دیگر دینی مسائل سمجھنے کے لحاظ سے ہمیں کام دیتا ہے کہ وہ بدبخت تو بدبخت ہی ہے، یعنی اس کے نتیجے میں، اس کی ضرب کے نتیجے میں جو شہادت ملی وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو عظمت ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو رفت ہے، لیکن وہ جس کمینے نے یہ کام کیا اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے احمر کے ساتھ کائنات کے جو دو بدبخت ترین انسان ہیں ان میں سے ایک بدبخت ترین انسان قرار دیا۔ آج اہل سنت و جماعت یعنی جس فکر مستقیم پر اور راہ حق پر کھڑے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تشریحات ہیں اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کا سارا خلاصہ اگر پورا سمجھا جا سکتا ہے یا اسے نبھایا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کی اس فکر اور سوچ اور اس مسلک پر قائم رہ کے ہی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضوز و برکات سے مزید حصہ عطا فرمائے، آپ کی محبت و عقیدت سے مزید حصہ عطا فرمائے، اور آپ کے درجات کو رب ذوالجلال مزید بلند فرمائے۔